بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری بال تک کھیلنا اور آخری گولی تک لڑنا اور آخری سانس تک اپنے موقف پر قائم رہنا، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور خاص کر جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر، اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جس طرح گرائی گئی اور نئی گورنمنٹ لائی گئی جس کو امپورٹڈ گورنمنٹ کہا جا رہا ہے، تو اس طرح کے حالات کے اوپر کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، جس طرح یہ کرکٹ کے اندر آخری بال کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو عام طور پر یہی سمجھا جا رہا تھا کہ عمران خان چونکہ فاسٹ بالر ہیں، اس وجہ سے آخری بال تک لڑیں گے اور آخری بال میں بھی کسی نہ کسی کو آؤٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن معاملہ ذرا الٹ ہو گیا، کیونکہ آخری بال جو تھی نا وہ بالنگ کسی اور کی تھی، ان کی تھی بیٹنگ، اور ان کو آخری بال کے اوپر چھکا لگانا چاہیے تھا۔ جس طرح وہ شارجہ والا چھکا بڑا مشہور ہوا ہے، جو کہ چھکے کے اندر 6 رنز ہوتے ہیں، اور چاہیے اگر آپ کو 3-4 رنز چاہیے تو آپ بغیر چھکے کے چارہ نہیں ہے، ورنہ آپ میچ ہار جائیں گے۔ تو وہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور خود عمران خان صاحب یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چونکہ میں بالر ہوں تو آخری بال تک میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ بیٹس مین تھے، اور پھر بھی ان کے پاس موقع تھا آخری بال کو چھکا لگانے کا، وہ چھکا اصل میں انہوں نے نہیں لگایا ہے۔ اور آخری جو بڑا انٹرسٹنگ میچ بن گیا تھا، یہ جو رات کے 12 بجے عدالت لگی، اور بتایا جا رہا ہے کہ 17 منٹ رہ گئے تھے اسد کیسر کے پاس جو اسپیکر ہیں ان کے، اور بالکل جب ان کے اوپر آن پڑی، ان کا اپنا کیریئر سامنے آ گیا، دھمکی یہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے 17 منٹ کے اندر اندر، یعنی 12 بجنے سے 1 منٹ بھی اگر اوپر جا کے آپ نے الیکشن نہ کرائے تو اس کے بعد آپ آئین کو توڑنے والے ہوں گے اور آپ نااہل قرار دیے جائیں گے، اور اس طرح کی بڑی ایک آپ کا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ تو جب ان کے اوپر آن پڑی تو یہ پھر انہوں نے ہمت ہار دی۔ ظاہر بات ہے، جس طرح آپ نے اپنی ٹیم تیار کی ہوئی ہے اسی طرح اس کی کارکردگی ہوگی۔ اور پھر دوسرے جو ڈپٹی اسپیکر تھے ان کے بارے میں بھی اسی طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ہیرو ہے، تو وہ بھی نہیں لڑ سکے ہیں، آپ خود نہیں لڑ سکے ہیں، آخری بال سے پہلے آپ آؤٹ ہو گئے، کلین بولڈ ہو گئے۔ وہاں آپ کو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا، وہ بڑا موقع تھا سٹینڈ کرنے کا، اور بالکل کارروائی اپنی اس کے مطابق جاری رکھتے۔ کچھ بھی نہیں ہونا تھا، یقین کیجئے، کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ عدالت اسمبلی کے اندر آ کے اپنا یعنی کارکردگی کرنے یا اپنا وہ چلانے کی مجاز نہیں رکھتی ہے، پھر اسمبلی کس چیز کی آپ لوگوں کی؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ نے کمزوری دکھائی ہے۔ اور اب آپ تقاریر میں کہتے ہیں، جلسے میں کہتے ہیں کہ وہ رات کو عدالت کیوں لگائی گئی، اور دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں رات کو عدالت کیوں لگائی گئی۔ یہ کیوں کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ کی آزمائش ہوئی ہے، کیونکہ آپ کے دعوے بہت بڑے تھے، بہت بڑے دعوے تھے کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا، تو وہ آپ کو تو ظاہر بات ہے آپ کو آزمایا جانا تھا، ٹیسٹ ہوا آپ کا، اور اس میں آپ کمزور ثابت ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح کی کمزوری آپ کی آئی تھی، وہ اس کی میں نے نشاندہی کی تھی، میں نے ایک کتاب لکھی تھی اس کے اوپر، اور پورا چیپٹر تھا آپ کے لیے، اور 1915 میں لکھی تھی، اور اس کے اندر میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ دیکھیے آپ نے یہ جو دھرنا اٹھایا ہے یہ غلط کیا تھا، یعنی آپ کو مضبوطی دکھانی چاہیے تھی، ایک مقصد کے لیے آپ وہاں بیٹھے تھے، اگر اس میں آپ واقع ہی سچے تھے۔ تو بعد میں کہا گیا نہیں جی وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ اٹھا دیا گیا، تو بیٹھے کس لیے تھے؟ بیٹھے بھی تو پاکستان کی سلامتی کے لیے تھا، اور وہ موقع تھا وہاں مزید اپنی استقامت دکھانے کا کہ کچھ ہو جائے، اور یہ کہنا کہ میں اکیلا بھی رہ جاؤں تو نہیں اٹھوں گا، پھر آپ اٹھ گئے، اکیلے رہ جاتے، پھر آپ نے ایک بہت لوز بیانات وہاں دینے شروع کر دیے کہ دیکھو جلدی کرو، یہ حکومت کراؤ، میں نے شادی بھی کرنی ہے، اس طریقے سے الفاظ، تو یہ لوز ٹاک ہوتی ہے، اس سے وہ اچھا اثر نہیں پڑتا۔ ایک لیڈر کو اس طرح کی لوز ٹاک اور کمزور بیان نہیں دینے چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر جب وہ دھرنا ختم کرنے کے بعد وہاں اے پی سی کی کانفرنس ہوئی، اور وہاں آپ نواز شریف کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے جس طرح گپیں لگا رہے تھے اور ہنس رہے تھے، تو یہ اس چیز نے آپ کو کمزور کر دیا ہے۔
تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوا آپ کا، دونوں موقعوں کے اوپر آپ نے کمزوری دکھائی ہے، اس کمزوری کو دور کریں۔ اور پھر دیکھیے جس بندے کو آپ ہیرو کہہ رہے ہیں اپنا، جن دو حضرات کو، تو یہ آپ کے تو ہیرو ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان، عقیدے، توحید اور اسلام کے لحاظ سے یہ بالکل زیرو ہیں، زیرو۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک مشرکانہ نظام کی قیادت کر رہے تھے، تو اسلام کے اندر یہ جمہوریت کا سسٹم، یہ اس طرح کی پارلیمنٹ، اس طرح کی ہلا گلی اور ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا، یہ نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کا بڑا مضبوط نظام ہے، بڑا پیارا نظام ہے۔ آپ مثالیں دیتے ہیں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی، تو کیا وہ نظام آپ نے کبھی نہیں پڑھا ہے کہ 13 سال مکہ کے اندر کس طرح دعوت اٹھائی گئی تھی اور موقف کیا تھا؟ حالانکہ وہ بادشاہت پیش کر رہے تھے کہ آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں، متفقہ طور پر آپ ہمارے بادشاہ ہیں، لیکن یہ بات نہ کہیں کہ یہ لات منات حبل اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے غوث نہیں ہیں، ان کے سامنے جھکنا، ان کو پکارنا، ان کے واسطے وسکیلے، ان کے رکوع اور سجدے، یہ جو آپ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کفر و شرک ہے اور تمہارے باپ دادا یہ کرتے کرتے جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے، اب اس کے بعد تمہاری باری آنی ہے، تو یہ بڑی سخت بات ہے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ نہ کہا کریں۔ باقی پھر بھی بات آپ کی ماننے کے لیے تیار ہیں، ساری باتیں آپ کی مانیں گے، پورا سال مانیں گے اسی طرح جس طرح آپ کہتے ہیں، لیکن سال کا ایک چند منٹ بھی آپ ہمیں نہیں دیتے ہیں وہ کچھ کرنے کے لیے جو باپ دادا کرنے آ رہے ہیں۔ تو اس پر کہا جاتا تھا ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک پر چاند رکھ دو، یہ نہیں ہوگا، میری جان جائے گی یا یہ دین غلبہ پکڑے گا۔ تو یہ بڑا موقف ہوتا ہے، مضبوط موقف ہوتا ہے، اس پر جان واقع ہی جاتی ہے، یہ صرف الفاظ کے حد تک نہیں معاملہ ہونا چاہیے۔ جب ایسے موقع کے اوپر جان جانے کا وقت آ جائے تو پھر وہ تو خوش قسمتی سمجھنی چاہیے، لیکن یہاں جب تھوڑا سا بھی وہ گرفتاری کا ڈر ہوا تو جناب وہ اسد قیصر صاحب کے غبارے سے بھی ہوا نکل گئی، اور پھر قاسم سوری صاحب کے غبارے سے بھی ہوا نکل گئی، خطاب کے غبارے سے ہوا نکل گئی، اور پھر ممیانہ شروع کر دیا، اور پھر اب دوبارہ آپ آئے ہیں پبلک کے اندر اور کہتے ہیں میں پھر وہ نیا، پھر وہ نیا، پھر وہی جال ہے، پھر وہی جال ہے، پھر اسی کے اندر یہ انسانیت پھنسے گی، پھر کرائے گی، اور پھر 5-6 سال بعد پھر اسی طرح کے منظر دیکھیں گے، اور پھر آپ کو میرا یہ ویڈیو یاد آئے گا، پھر میں آپ کو یاد لاؤں گا اگر زندگی نے وفا کی تو دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا 2022 میں آپ کو بتایا تھا، اب دیکھو کتنا عرصہ گزر گیا۔ اگر آپ ایک سیدھی راہ اختیار کر لے ہوتے، پوری طرح اپنے آپ کو سیدھا کر لیا ہوتا، اور اس انداز سے ایمان عقیدے کے حوالے سے آپ نے درستگی ہوتی آپ کے اندر، تو آئے حالات بالکل تبدیل ہوتے۔ اب دیکھیے کتنا بڑا جلسہ ابھی آپ کا، اس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ساری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ کے قاسم قصوری نے اپنے 2 منٹ کے بیان کے آخر میں جہاں نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر کا لگوایا نعرہ، اور ساتھ ہی نعرہ حیدری یا علی مدد، تو بتاؤ کہاں گیا آپ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ختم ہو گیا، چھٹی ہو گئی، آپ کے ماتھے پر بل نہ پڑا، بلکہ خوش ہوئے لوگ۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک ایسی دھن سی وہاں سنائی جا رہی تھی، ترانہ سنایا جا رہا تھا قوالی والے انداز میں، خالص مشرکانہ وہ الفاظ تھے، اس کے اوپر آپ جھوم رہے تھے، ایسے ایسے جھوم رہے تھے۔ تو آپ کے دماغ کے اندر شرک ہے، آپ کے عقائد کے اندر شرک ہے، نظریات کے اندر شرک ہے، اسی وجہ سے آپ مزار کے سامنے سجدہ بھی جب کرتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں کہ یہ شرک ہے۔ یہ جو وہ محبت ہے، وہ محبت میں ہی شرک ہوتا ہے، محبت میں شرک ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جو بیٹا قرار دیتے ہیں، کیا وہ نفرت میں قرار دیتے ہیں؟ نہیں، محبت میں قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، پھر یہ آخری امت جو نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں، نور میں نور اللہ کہتے ہیں، یا رسول مدد، یا علی مدد کی پکاریں لگاتے ہیں، تو کیا یہ نفرت میں لگاتے ہیں؟ نہیں، محبت میں لگاتے ہیں، محبت میں ہی شرک کیا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بالکل زور دے کے کہا تھا کہ دیکھو مجھے اس طرح نہ بڑھانا چڑھانا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا گیا ہے، ہلاک ہو گئے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والے، مارے گئے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ماری گئی وہ قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں، وہ قومیں جو بڑوں کو سزا نہیں دیتی ہیں اور چھوٹوں کو سزا دیتی ہیں، بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ اور اسی طریقے سے ہلاک ہو گئے جو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والے اور پوجنے والے اللہ کے بندوں کو، تو یہ ہلاک ہو گئی، قومیں ہلاک ہو گئی ہیں، اسی طریقے سے شرک کی وجہ سے ماری گئی ہیں۔ اور آپ جو آج جو پاکستان میں افراتفری مچی ہوئی ہے، یہ شرک کی وجہ سے ہے۔ یہ جو آپ کا آپس میں مقابلے، یہ حق اور باطل کے مقابلے نہیں ہیں، حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے، یہ دو باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے جو طاقتور ہوگا یا جس کو اللہ تعالیٰ غلبہ دینا چاہے گا، اللہ تعالیٰ جب غلبہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ غلبہ دیتا ہے دوسروں کو پٹوانے کے لیے، جس طرح فرعون کو غلبہ دیا تھا بنی اسرائیل کی پٹائی کے لیے، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر شرک آیا تھا۔
پھر جب بنی اسرائیل توحید کی طرف آئے، ایمان کی طرف آئے، تو پھر فرعون کو اللہ نے پکڑ لیا۔ اسی طرح نمرود کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنے یہ بادشاہ ہیں، مودی ہے اور وہ دوسرے اوباما اور یہ جو بائیڈن اور پھر چائنا کا اور پھر پیوٹن، یہ سارے کیا اللہ ان کو بلائیاں دینے میں مصروف ہے؟ یا اللہ خوش ہے ان سے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نظام ہے دنیا کا۔ خوش ہے اللہ تعالیٰ ایمان اور عقیدے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے۔ میں آپ کا بھائی ہوں اور آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں، میں فوجی افسر ہوں اور کوئی مولوی اور پیر نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یا کسی سیاسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پاکستان کے ساتھ ایک خیر خواہی کی وجہ سے، اپنے ملک کی خیر خواہی، اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کی وجہ سے یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ یعنی ایمان عقیدے کو اصل ہے۔ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے ابھی بھی آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں پتہ ہے۔ اس وقت بھی جو نعرے لگائے گئے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ان کو بھی مطلب نہیں پتہ تھا، ورنہ یہ کبھی پاکستان کے اندر شرک نہ ہوتا اور پاکستان، پاک سرزمین، اس کو شرک اور کفر سے بالکل پاک کیا جاتا، بتوں سے پاک کیا جاتا، مزاروں سے، گنبد سے، عرس اور میلوں سے، پیری مریدی سے، جمہوریت کے شرک سے اور تعویذ گنڈے سے، ہر قسم کے شرک سے اس کو پاک کیا جاتا۔ واسطے وسیلے، رکوع، سجدے اس ملک میں بالکل نہ ہوتے۔ یہ ایک ماڈل سٹیٹ بنتی پوری دنیا کے لیے، یہ ہے اسلام۔ اور پھر ہم مثالیں دیتے نبی علیہ السلام کی، مدینہ کی ریاست کی، تو بات سمجھ میں آتی۔ باقی آپ مدینہ کی ریاست کو صرف ایک اکانومی کے طور پر لیتے ہیں، ایمان عقیدے کی وہ بات آپ کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کا الٹ کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، پھر کسی اور کو مت دوش دیں کہ فوج نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو پھر یہ تو وہ فوج نہیں ساتھ دیتی ہے، فوج اپنے ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ میں فوجی افسر ہوں، مجھے پتہ ہے وہ کبھی ان چیزوں میں مداخلت نہیں کرتے ہیں۔ جب بھی مداخلت ہوئی ہے سول معاملات میں، وہ مجبور ہو کے آئے ہیں، یقین کیجیے۔ اور بہرحال جب بھی پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو، ان کو مداخلت کرنی چاہیے۔ مداخلت چونکہ انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے پاکستان کی سالمیت کی، ریاست کی سالمیت کی، اور اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ پھر مداخلت کریں۔ ابھی بھی کمزور لوگوں کے ہاتھوں میں یہ سسٹم چلا گیا ہے اور بڑا خطرہ ہے کہ یہ ہمارا ایٹمی پروگرام اور دوسری چیزیں، اثاثے، قومی اثاثے جو ہیں، یہ کہیں یعنی لیک نہ ہو جائیں۔ یہ کمزور ہاتھوں میں امپورٹڈ حکومت ہے، یہ بات تو ہے۔ پیچھے جو کنڈیاں لانے والے ہیں وہ بڑے دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو بڑے اپنے شکنجے میں لے لیں گے اور پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ مضبوط ہاتھوں میں پاکستان کو دیا جائے اور اس کے اوپر بڑی سنجیدگی اختیار کیا جائے۔ اور یہ جو جمہوریت کو 75 سال سے اس بت کی پوجا ہو رہی ہے، اس کو بالکل پاش پاش کر دو۔ اپنا اسلام ہمارے پاس موجود ہے، دین ہے، توحید ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کے طریقے ہیں، سب کچھ موجود ہے میرے پیارے بھائیوں۔ صرف اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت قوم آپ نہیں اختیار کر رہے ہیں، آپ پوری طرح آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ آپ کو یہ جمہوریت، یہ انگریزوں کا طریقہ، یونانیوں کا طریقہ، یہ زیادہ پسند ہے۔ اس کو خطرہ ہے، اس کو خطرہ ہے اور اس کو خطرہ ہونا چاہیے۔ جب اسلام کی بات آپ کریں گے تو اس کو خطرہ ہوگا اور اس بت کو پاش پاش ہونا چاہیے اور پھر کبھی دوبارہ اٹھنے نہ پائے۔ اللہ کے بندوں غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے، ہمارے ملک کی حفاظت کرے، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے، اور اس سلسلے میں آپ کی مزید رہنمائی کی جا سکتی ہے انشاءاللہ، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ غور و فکر کرنے کا معاملہ ہے۔